السلام علیکم صحافی حضرات، آج ہم اس پر ہجوم پریس کانفرنس کے توسط سے حالیہ ہونے والے بلدیاتی الیکشن میں جو ہونے سے قبل مشکوک بنا دیا چند تحفظات اور خدشات سے آپ کو آگاہ کرنا چاہتے ہیں۔ صحافی حضرات، بلوچستان میں آئندہ 29 مئی کو ہونے والے متوقع بلدیاتی الیکشن کے پہلے مرحلے کا کاغذات نامزدگی صاف و شفاف الیکشن کے عمل کو مشکوک بنا دیا، جس پر ہمیں شدید تحفظات ہے۔ 25 اپریل میں کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال کی آخری دن تھا۔ اس مرحلے میں ہمارے پینل کے امیدواروں کے کاغذات نامزدگی درست قرار دیے گئے۔ 26 اپریل کو ہم نے آر او کو گزارش کیا ہے کہ ہمارے امیدواروں کی حتمی لسٹ کو کیوں آویزہ نہیں کیا جا رہا ہے، تو ہمیں بتایا گیا کہ چند پیچیدگیوں کی وجہ سے تاخیر ہو رہی ہے۔ دور ہونے کے بعد آپ کے امیدواروں کو حتمی لسٹ کو آویزہ کیا جائے گا، جبکہ ہمارے امیدواروں کی حتمی لسٹ کو اس وقت آویزہ کیا گیا جب اپیل کی میعاد جا چکی تھی۔ اس سے عیاں ہے کہ کچھ بااثر شخصیات کی اماں اور ملی بھگت سے دانستہ طور پر لسٹ کو آویزہ نہیں کیا گیا، کیونکہ اس قبل انہیں بااثر شخصیات نے ہمارے پینل کے امیدواروں کو اپنے امیدواروں کے حق میں دستبردار ہونے کے لیے دباؤ ڈالا۔ جب وہ اس میں ناکام رہے، آر او کے ذریعے اس عمل کو دہرایا گیا تاکہ ماضی کی طرح اس بار بھی اجارہ داری قائم رہے اور نوجوان نسل کو اس جمہوری عمل سے باہر رکھیں گے۔ صحافی حضرات، اس جمہوری عمل میں حصہ لینا ہر کسی کا آئینی حق ہے۔ الیکشن سے قبل کسی کو اس جمہوری عمل سے ایک سازش کے تحت دور رکھنا آئین پاکستان کی منافی ہے، اور زبردستی کسی کو اپنے حق میں دستبردار کرانے یا دھاندلی کے ذریعے الیکشن کے عمل سے باہر رکھنا جمہوری عمل کے خلاف ہے، جس کی ہم پرزور مذمت کرتے ہیں۔ صحافی حضرات، اس قبل غلط حلقہ بندیوں کی وجہ سے وارڈ امیدواروں کو شدید پریشانی کا سامنا ہے۔ جب ہم کاغذات نامزدگی اور جانچ پڑتال کے بعد حتمی لسٹ کو تاخیر سے آویزہ کر کے اپنے امیدواروں کو اپیل کرنے کا موقع نہ دینا اس بات کی واضح دلیل ہے کہ حالیہ بلدیاتی الیکشن کو ہارس ٹریڈنگ کے ذریعے عوام کو حقیقی نمائندوں کو الیکشن کے میدان سے باہر کرنے کی منصوبہ بندی سے پہلے طے شدہ۔ اگر ایسا نہیں ہے تو الیکشن کمیشن آر او سے جواب طلبی کرے۔ بصورت دیگر ہم یہ بات کرنے کے حق و جانب ہیں، ہمارے امیدوار کے خلاف ایک سوچی سمجھی سازش ہے۔ ایسا ہے تو امیدواروں کو حتمی لسٹ کو مقرر تاریخ کے مطابق کیوں آویزہ نہیں کیا گیا؟ صحافی حضرات، اس دوران ہم نے اپنے حلقے کے آر او کو متعدد بار درخواست کیے ہمارے امیدواروں کو حتمی لسٹ کو آویزہ کیا جائے تاکہ ہم الیکشن کے اگلے مرحلے کے لیے ذہنی طور پر تیار ہو سکیں۔ آر او صاحب آخری وقت تک ہمیں اندھیرے میں رکھ کر اپنے مذموم مقاصد و عملی جامہ پہنانے میں کامیاب رہے۔ اپیل کی تاریخ گزر جا چکی تھی اور اس کے بعد ہمارے امیدواروں کی حتمی لسٹ آویزہ کیا گیا، جس میں ہمارے کئی امیدواروں کے کاغذات اس بنا پر مسترد کر دیا گیا جو مقروض ہیں، جبکہ ان کے ناموں پر مسٹری نہیں تو وہ مقروض کیسے ہوں گے، اور اس کے نام پر مسٹیک ہی نہیں وہ مقروض کیسے ہوں گے۔ ہم ہمارے پینل اور حلقہ بندی ووٹروں کے سراسر زیادتی تصور کرتے ہیں۔ صحافی حضرات، ہم چاہتے ہیں کہ ہم علاقے کے نوجوانوں کو انتخابی عمل میں شامل کر کے عوام کی خدمت کا موقع فراہم کریں، وہ بہتر انداز میں اپنے علاقائی و ترقیاتی عوام کی خدمت و صلاحیتوں کو بروئے کار لا سکیں۔ لیکن افسوس، اس سازش کے تحت ہمارے ملک کے مستقبل کے نوجوانوں کو نسل کے سامنے رکاوٹیں کھڑی کر کے انہیں عوامی خدمت سے دور رکھنے کی سازشیں کی جا رہی ہے۔ لہٰذا الیکشن کمیشن سے ہمارا مطالبہ ہے وہ اپیل کی تاریخ توسیع کرے، وہ انتخابی عمل میں شامل ہونے کے متوقع فراہم کر کے بصورت دیگر آر او کے خلاف عدالتی روک کرنے پر مجبور ہوں گے۔ تو پہلے انہوں نے کچھ اس کے بعد اگر جو امیدوار ہے امیدوار کا جو کور کینڈیڈیٹ ہے میں نے اس کو 2 دفعہ سمجھایا کہ جب وہ امیدوار ہے، اگر چلو مسئلہ نہیں ہے کہ بجلی ڈپارٹمنٹ ہے، وہ کور کینڈیڈیٹ اس کی جگہ پہ کور کر سکتا ہے تو اس کو بھی ریجیکٹ کیا۔ کس بنا پہ ریجیکٹ کیا؟
तो वो मुझे उस जवाब तो दे, कम से कम किस बिना पे मैंने 3 दफ़ा वो वहाँ पे उन पे कंप्लेन किया कि ये क्यों आपने रिजेक्ट, वो तकरीबन 25 जुलाई सॉरी उस पे 25 तारीख को, 25 अप्रैल को जो लास्ट जो दिन था, वो डेट था ना, वो 6 बजे का, वो आपको तो पता है कोई क्लेम नहीं कर सकता है। 9 बजे से मेरे आरओ से बात हुई है, वो कह रहा था बिल्कुल आपके बिल्कुल जितने भी कागज़ात हैं तो वो ओके हो गए। 26 तारीख को मैंने उनको क्लेम किया भाई कि कागज़ात क्योंकि आप लिस्ट वायरल कर दो, तो उसने लिस्ट वायरल नहीं किया। तो 27 को मैंने बताया, वो कह रहे थे उसमें टेक्निकल फॉल्ट है ना, तो हम उसको निकाल रहे हैं। क्योंकि हमारा तो आपको पता है मन 7 यूसी है ना, 7 यूसी में कितना वो काम, अगर हर वार्ड में 5 वो या 6 मेंबर होते हैं ना, तो उसमें से अब लगभग आप उसमें 50 या 60 या मिसाल के तौर पर आप 100 लगा दें, तो वो 3 दिन में वो 100 अभी तक वो क्लियर नहीं हुआ टेक्निकल पार्ट। ये बिल्कुल सरासर साजिश है। हम बिल्कुल इस पे अगर अगर हमको इंसाफ तो नहीं मिला तो हम बिल्कुल कोर्ट पे जाएंगे। अच्छा सा सज्जन पेश माँ के हवाला चे खसूसन इलाके अम्मा के हल्का बंदी बितगा, तो बरल सरासर नाइंसाफ़ी बिता हल्का बंदी वजह से वो पंच बाजार हो रही तो दुआड़ होता, ओ या कसे कसाने बाजार है तो आइए सही वार्ड बनाए था। वो बाकी इलाके हुसूसन में वोट लिस्ट में चाप खैर बेसर में नहीं था, नहीं तकरीबन 4-5 रोज है मैं इलेक्शन सिलसिला से इजी गुमा जा रही है, मैं वोट लिस्ट चाह रहे अंचे मर्दों के मंदेगा आज से रूदबोना वजह आ रखी और रूदबोने इश्कोना का शी ऊद खैर आ लिस्ट माँ वन नरीते बरल माँ की हल्का बंदिया नहीं सरा वो हुसूसन मंद दे माँ एरिया ने मंद हमारा बिल्कुल एतराज़ है। अगर नोके हल्का बंदी की भी वो बाय दस से दोबारा से जोड़ करने के बाद नोके से हल्का बंदी भी बरल वार्ड हवाले चे वो इलेक्शन रातों बदल से ऊट में रातों बदल बाकी ये हवाला चे मारा एतराज़ है। तो बाकी इलेक्शन चे पेसर माह हमें गप जाता कि आप हमें एतराज़ात में जमा को तो दरखास्त हम दाता क्लेम को तगा गोष्ट कि मिसाल नोकी हल्का बंदी बल्कि जोड़ दूँ ए मैं माँ न को तगा हंसते ये नादरा को तगा नादरा में गूगल जरिए को तगा ना